بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کے دماغ کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے پانی کا کثرت سے استعمال کیا کریں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہیں جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ ناظرین، عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ جو لوگ رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں، وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم ہر وقت سست اور بے چین محسوس ہوتا ہو تو جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ زیادہ خاموش رہنے سے عقل اور رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہد کو گرم پانی یا پانی میں ابال کر پینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب شہد کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ اپنی خاصیت کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم مشروبات پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ تصور کریں کہ آپ ایک اسمارٹ فون کو 12% بیٹری کے ساتھ پورا دن چلانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہی حال ہمارے جسم کا بھی نیند کی کمی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد چائے پینا یا پھل کھانا کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ الائچی سے بنی سبز چائے دل کے لیے بہترین گھریلو نسخہ ہے۔ تھوڑی سی سبز چائے، سبز الائچی اور لیموں سے قہوہ بنائیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھے کپ سے 1 کپ پئیں۔ غذا بھی فوری ہضم، موٹاپا بھی غائب اور دل کی شریانیں بھی ٹھیک رہیں گی۔ ناظرین، کھجور جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، اس سے کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور دانت بھی چمکدار رہیں گے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو کدو کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کریں، کیونکہ اس سے دماغی کمزوری اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ کھانے میں ہری مرچ کا استعمال کرنا زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ زیادہ پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ چہل قدمی سے جسم اور دماغ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق چہل قدمی سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، جوڑوں کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوگا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے کو لمبا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیرو، بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر یا جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کچی گوبھی کھا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ تناؤ کے شکار ہیں تو ایک کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ تقریباً 25 منٹ تک مطالعہ کرنے سے تناؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ یہ طریقہ کار دماغ کو آرام دینے کے لیے یوگا یا مزاح جتنا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن میں کسی نے ایک بات کہی تھی جس لیے میں مرتے دم تک ان کا مشکور رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں کسی کی کوئی بات بری لگے، غصہ دلائے، تو کبھی اس وقت اس بات کا جواب نہ دینا، بلکہ اگلے دن جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات سمجھ تو نہ آئی، لیکن میں نے اسے ذہن میں بٹھا لیا۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، میں غصہ دلانے والی بات کا فوری جواب نہ دیتا، بلکہ اگلے دن پر چھوڑ دیتا۔ لیکن اگلے دن مجھے احساس ہوتا کہ وہ بات تھی ہی بہت فضول، وہ تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ دراصل انہوں نے مجھے وہ غصے کا لمحہ خاموش رہنا سکھایا ہے۔ میں ساری زندگی ان کا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، آج سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں
غصہ دلانے والا ہارمون صرف 12 منٹ تک ایکٹیو رہتا ہے، بس ہمیں اس وقت کو اگنور کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ اگر کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں پریشان کرتی ہیں تو اپنے فرش پر سفید چاک سے لکیر کھینچ لیں، کیڑے نہیں آئیں گے۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ پانی پینے سے جسم زہریلے مواد کو خارج کرتا ہے، جبکہ جوڑوں کی نمی برقرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ پانی پینے سے بے وقت بھوک پر قابو پانے میں بھی مدد ملتی ہے، جس سے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے اور جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال کبھی سفید یا کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین، سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور چربی پگھلتی ہے۔ اس موسم میں 1 گلاس کچی لسی کا استعمال کرنا انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ روزانہ 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو اجوا کھجور کھاؤ، معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور بہت فائدہ مند غذا ہے۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ بکری کا نیم گرم دودھ پی لیں۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوں گی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اپنے معدے کو ٹھیک اور تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کھانے کے بعد گڑ کھایا کریں۔ اپنے دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے اور دماغی امراض سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کسی انسان نے بہت جلد اپنا وزن بڑھانا ہو تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ جوانی جیسا طاقت محسوس کرے گا۔ ایک جدید تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ رات تک جاگنے والے افراد کے پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ چربی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیمو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ میں گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، سدا جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ دودھ میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ شہد چہرے کی جلد کو سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے اور اگر ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار میں روزانہ 5 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ فریج میں رکھے چاول بار بار مت کھائیں، اس سے معدے میں درد اور سر درد ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ڈپریشن کے مریضوں میں پایا جانے والا سب سے عام اور بڑا مسئلہ بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا یا نیند کم آنا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پی لو۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا لیں، اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، اس سے پیشاب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا پھل جوڑوں کے دردوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسی مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، نیند کی کمی کا شکار لوگ چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا یا لیٹ جانے کی عادت سے انسان کو موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ ورزش سے بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے، جبکہ بلڈ شوگر کی سطح بھی کنٹرول میں رہتی ہے، جس سے گردوں کے فعال بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے اس کی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔
भुने हुए चने खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। भुने हुए चने मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए भी मुफीद हैं। जिन लोगों की सांस फूल जाती हो वो बेर खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको बिला वजह ज़हनी तौर पर परेशानी हो या डिप्रेशन हो तो अपने गुनाहों से तौबा करें। नाज़रीन, शाम के वक़्त प्याज मत खाओ, वरना इससे आपको बवासीर का मसला हो सकता है। कब्ज़ दायमी हो जाए तो सेब को छिलके समेत खाना चाहिए। नीज दही में इसबगोल मिलाकर इस्तेमाल करना भी मुफीद है। जिस्मानी सुस्ती और थकावट को दूर करना है तो खीरा खाना शुरू कर दें, जिस्मानी सुकून मिल जाएगा। कम उम्री में शादी करने से इंसान तादेर जवान नजर आता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मना फरमाया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, बर्तन में कोई नापसंदीदा चीज़ देखूं तो क्या करूं? आपने फरमाया, उसे बहा दो। उसने अर्ज़ किया, मैं एक सांस में सैराब नहीं हो पाता। आपने फरमाया, तब सांस लेते वक़्त प्याला अपने मुंह से हटा लो। नाज़रीन, तुलसी के पत्तों को उबाल कर पीने से सर में दर्द ख़त्म हो जाता है। रात को बकरी का दूध पी लो, इससे जिस्म में बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सोने से कबल मिसवाक या ब्रश से दांत साफ कर लिया करो, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाने के लिए ठंडे दूध का इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद है। दोपहर के खाने के साथ प्याज का सलाद इस्तेमाल करना इंसान को मौसमी असरात से महफूज रखता है। नाज़रीन, अंगूर ज़हानत में इजाफा करता है और दिमाग को तेज़ करता है। बाल गीले हों तो कंघा करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। निहार मुँह 1 गिलास नमकोल वाला पानी पीने से मोशन कभी नहीं लगते। दांतों से नाखून काटने से इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाने का खदशा है। निहार मुँह केला खाने से बेचैनी और ज़हनी तनाव कम हो जाता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से। लिहाजा जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो 3 बार अपनी बाईं तरफ थूके और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगे। ऐसा करने पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाज़रीन, अंगूर खाओ, मैदे की सोजिश खत्म हो जाएगी और आंतों की सफाई हो जाएगी। टमाटर का रस सर पर लगाएं, इससे सर की खुश्की खत्म हो जाएगी। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। आम ठंडा किए बगैर खाना ज्यादा मुफीद है। गाय का कच्चा दूध पीने से आपका रंग कभी सांवला नहीं होगा। आंख में कचरा पड़ जाने की सूरत में दूध के 3 कतरे डालें, इंशाल्लाह कचरा बाहर निकल आएगा। भेड़ का गोश्त खाने से हाजमा बेहतरीन हो जाता है। मुंह के जबड़ों में दर्द रहता हो तो मुलट्ठी खाया करें। 3 महीने बाद बालों की नोकें काटें, इससे बालों की नशनुमा तेज हो जाएगी और बाल मजबूत हो जाएंगे। ये चंद आदत अपनाएं, हमेशा जवान रहोगे। खाने के बाद अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें। नाश्ते से कबल 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लिया करें। सुबह बेदार होने के बाद 20 मिनट वॉक करें। सोने में मुश्किल हो रही हो तो किसी मोटी किताब का मुताला शुरू कर दें। अदरक के पानी में 1 लीमू निचोड़कर निहार मुंह पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है। नाज़रीन, गर्म चीज खाने के फौरी बाद ठंडा पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। चेहरे का रंग गोरा करना है तो दही में टमाटर का रस मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। तवील अरसे तक चेहरे का रंग गोरा रहेगा। लीमू का रस चूसने या चेहरे पर लगाने से चेहरे की छाइयाँ गायब हो जाती हैं। सर दर्द में फौरी आराम हासिल करने के लिए थोड़ा सा पानी लें और चंद इलायची के दाने इसमें पीस लें। इलायची से बना हुआ पेस्ट माथे और सर के दूसरे हिस्सों पर लगाएं। सर दर्द से फौरी तौर पर आराम मिलेगा, क्योंकि इलायची का असर ठंडा होता है। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खा लो, दिमाग तेज हो जाएगा। अगर जुकाम का इलाज वक़्त पर नहीं करेंगे तो भूलने की बीमारी लग सकती है। नाज़रीन, माल्टे ज़्यादा खाया करो, ये दांत की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चिड़िया का जूठा खाना खाने से कभी कैंसर नहीं होता। घर में खरगोश पालने से माहिरीन का कहना है
کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں۔ روزانہ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے بھی مضر ہیں۔ ناظرین، جب آپ چھینکتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور دماغی بے چینی کا مسئلہ ہو تو کیلے کا جوس پینا نہایت مفید ہے۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لے تمہاری عمر طویل ہوگی۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، زیادہ میٹھا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ انگور کھانے سے کچھ دیر میں بلغم خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سوتے وقت چکر آئیں تو ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ جس انسان کو کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ورزش کرنے کے بعد بکرے کا گوشت کھائے، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی زیادہ پیا کریں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور یادداشت میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دہی دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دہی کے مسلسل استعمال سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ دہی قبض اور بدہضمی میں نہایت مفید ہے اور آنتوں کے ہر قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ روزانہ 7 گلاس پانی پی لینے سے جلد کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پٹھوں میں درد رہتا ہو تو سبز ٹماٹر کھا لو، درد میں بہت کمی آئے گی۔ ناظرین، سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ ناظرین، آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیز لکڑی کی بنی ہو ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں، خوب صاف ہو جائیں گے۔ کسی کو بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، کھجور کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ لیموں، عرق گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے کسی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اخروٹ کھانا ہونٹوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ صبح کے وقت کھجور کھانے سے آپ کو تھکاوٹ سے نجات ملتی ہے۔ نہار منہ کھجوریں کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں، اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھائیں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔
جس کی پلکیں گھنی ہو وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی میں انڈا شامل کر کے سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔